ये सदियों साल पुरानी कहानी है। शहर से दूर एक पुरसुकून और गरीब गांव में नासिर नामी एक शख्स रहता था। पेशे के एतबार से वो एक किसान था। रोजाना सुबह सवेरे खेतों का रुख करता और शाम ढलते ही थका हारा वापस लौटता। उसकी जिंदगी सादा और मेहनत से भरपूर थी। वो जो कमाता खुद खाता और जो बच जाता वो दूसरों के काम आता। गांव में भी उसका शुमार नेक दिल और मददगार लोगों में होता था। लेकिन नासिर की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश उसके अपने ही घर में थी। उसकी बीवी एक ऐसी औरत थी जो बज़ाहिर वफादार, मोहब्बत करने वाली और खुश इखलाक दिखाई देती थी, मगर अंदर से कुछ और ही थी। नासिर जो एक नरम दिल और सादा लोह इंसान था, उसकी चालाकियों से बिल्कुल बेखबर था, क्योंकि वो कभी शक का मौका ही नहीं देती थी। वो हर रोज उसे वक्त पर नाश्ता देती, खाने में तरह तरह के लजीज पकवान बनाती और जाने से पहले मुस्कुराकर अलविदा कहती। लेकिन इस मोहब्बत भरे रवैये के पीछे नफरत की आग छुपी हुई थी। उसके दिल में नासिर के लिए ना कोई मोहब्बत थी और ना ही इज्जत। वो दिन भर यही सोचती रहती कि अगर वो किसी अमीर और शोहरत याफ्ता शख्स की बीवी होती तो जिंदगी कितनी बेहतर होती। जब नासिर खेत में होता तो वो अपने जहन में शैतानी चालें बनाती कि किसी तरह इस सीधे साधे किसान से जान छूट जाए। मुनाफिकत की इंतहा तो ये थी कि उसकी हर अदा नासिर को ये बावर कराती कि वो दुनिया की सबसे अच्छी बीवी है, और नासिर भी उस पर यकीन करता, कभी उसके खिलाफ बात तक ना सुनता। यूं उसकी ख्वाहिशात और गलत सोचों ने बिला आखिर उसे अंधेरे रास्ते पर डाल दिया। वो औरत जिसे मोहब्बत, वफादारी और घर को संवारने वाली होना चाहिए था, उसी ने अपने ही मोहब्बत भरे आशियाने को तबाह करने की कोशिशें शुरू कर दी। किसी ने सच कहा है कि औरत अगर चाहे तो घर को जन्नत बना सकती है, और अगर चाहे तो वही घर जहन्नुम का मंजर भी इख्तियार कर लेता है। एक दिन जब नासिर मामूल के मुताबिक खेतों में गया हुआ था, उसकी बीवी ने एक अजीब व गरीब चाल सोची। उसने मोहल्ले के चंद लिफंगों को बुलाया और सरगोशी में कहा कि जब मेरा शौहर खेत में काम कर रहा हो तो उसका गधा चुराकर करीबी दरख्त पर चढ़ा देना और मजबूती से बांध देना। इन लिफंगों ने वैसा ही किया। दोपहर के वक्त वो औरत नाश्ता और खाना लेकर खेत की तरफ चली गई, जैसा कि वो हर रोज करती थी। नासिर ने खाने के साथ उसका खैर मकदम किया, मगर उसके चेहरे पर कुछ और ही लिखा था। वो हैरत और परेशानी में डूबा हुआ था। बीवी ने नरमी से पूछा, साहब आज बड़े परेशान लग रहे हो, सब खैरियत तो है? नासिर ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जान तुम खुद ही देख लो, मेरा गधा दरख्त पर चढ़ा हुआ है। मैं सुबह से यही सोच रहा हूं कि ये कैसे हो सकता है, गधे तो उड़ नहीं सकते। बीवी ने आंखों में हैरत मगर दिल में चालाकी लिए कहा, अरे वाह, ये तो बड़ी अजीब बात है। चलो हम दोनों मिलकर इसे नीचे उतारते हैं। और दोनों ने काफी मशक्कत के बाद गधे को नीचे उतार लिया। जब बीवी रुखसत हो रही थी तो उसने अपने शोहर से पैसों का मुतालबा किया। नासिर जो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था और उसकी हर बात पर एतबार करता था, फौरन जेब खाली करके जो कुछ था दे दिया। मगर औरत की हवस कहाँ खत्म होने वाली थी। उसने फौरन कहा, ये तो 5 दीनार हैं, बहुत कम है, मुझे और चाहिए। नासिर ने पूछा, कितने चाहिए? बीवी ने कहा, मुझे 100 दीनार चाहिए, जो कि बहुत बड़ी रकम थी। नासिर ने कहा, ठीक है, मैंने जो गंदुम बेची है, जब उसके पैसे मिलेंगे तो उनमें से दे दूंगा। जब गंदुम के पैसे मिले तो नासिर ने सच्चाई से वादा निभाते हुए पूरे 100 दिनार बगैर किसी पूछ गछ के दे दिए। मगर औरत ने उनमें से आधे चुपके से अलग रख लिए और जमा करने लगी, शायद किसी और मकसद के लिए जो नासिर की मोहब्बत और एतमाद से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वक्त यूं ही गुजरता रहा, मगर नासिर की बीवी के इरादे दिन ब दिन मजीद गहरे और चालाक होते जा रहे थे। इस बार भी उसने एक नया मंसूबा सोचा, और इस मंसूबे की जड़ भी पैसा था। ये सिर्फ वक्ती ज़रूरत न थी, बल्कि कोई बड़ा मकसद उसके जहन में पल रहा था, जो आगे चलकर कहानी का अहम मोड़ बनने वाला था। लिहाजा एक दिन जब नासिर हस्बे मामूल सुबह सवेरे खेत के लिए निकलने लगा तो उसकी बीवी ने अचानक 200 दीनार मांग लिए। ये एक बहुत बड़ी रकम थी और नासिर के चेहरे पर फितरी हैरत नजर आई। उसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा,
صاحبہ 200 دینار کوئی معمولی رقم نہیں، بتاؤ تو صحیح اتنے پیسوں سے کیا کرو گی؟ بیوی نے فوراً مصنوعی سنجیدگی اور ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر جواب دیا، صاحب کیا بتاؤں، میری بہن بہت بیمار ہے، دوا دارو کے لیے چاہیے۔ ناصر جو ایک نرم دل اور شرافت سے بھرپور انسان تھا، بغیر کسی شک کے بولا، ٹھیک ہے، تم دوپہر کا کھانا تیار کرو، میں کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گا۔ یہ سن کر بیوی کے چہرے پر ایک جھوٹی خوشی کی لہر دوڑ گئی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کی چال پھر کامیاب ہو گئی ہے۔ لیکن ناصر کو کیا خبر تھی کہ جسے وہ اپنی زندگی کی شریک سمجھتا ہے، وہی اسے آہستہ آہستہ ایک بڑے دھوکے کی طرف لے جا رہی ہے۔ چنانچہ جب بیوی نے دوپہر کا کھانا تیار کیا تو ساتھ ہی چپکے سے 3 بڑی بڑی مچھلیاں بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ ان مچھلیوں کو راستے میں کہیں چھپا دیا اور جب کھیت پہنچی تو اپنے شوہر کو کھانا پیش کیا۔ کسان نے بیوی کی تھوڑی سی تعریف کی، نماز ادا کی اور پھر دوبارہ اپنے کھیت کے کام میں جٹ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ زمین کی کھدائی کر رہا تھا تو اچانک ایک مچھلی نکل آئی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ وہ حیران اور پریشان ہو کر زور سے چلایا، صاحبہ جلدی آؤ، یہاں تو کھیت میں مچھلیاں نکل آئی ہیں۔ بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور فوراً حیرت اور خوشی کا ناٹک شروع کر دیا، ارے صاحب یہ تو آپ کی کرامت لگتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر جلدی سے بولی، میں یہ مچھلیاں لے جاتی ہوں، شام کے کھانے میں پکاؤں گی۔ ویسے صاحب آپ کو وہ 200 دینار یاد ہیں جو میں نے صبح مانگے تھے؟ سادہ دل کسان نے اپنی جمع پونجی حتیٰ کہ ایک گدھا تک بیچ دیا اور بڑی مشکل سے 200 دینار جمع کر کے بیوی کے حوالے کر دیے۔ بیوی رقم لے کر مسکرا کر گھر چلی گئی اور کسان پھر کھیت کے کام میں لگ گیا۔ شام کو جب وہ تھکا ہارا گھر پہنچا تو گھر کا ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ بیوی ایک طرف خاموش بیٹھی تھی، چہرے پر اداسی اور بے رخی کی پرچھائیاں تھیں۔ کسان نے آواز دی مگر بیوی نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے صاحبہ، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولی، کچھ نہیں، بس طبیعت کچھ بوجھل ہے۔ وہاں مچھلی رکھی ہے، کھا لو اور مجھے آرام کرنے دو، مجھے سونا ہے۔ کسان نے سوچا شاید بہن کی بیماری کی فکر نے اسے پریشان کر دیا ہے۔ وہ خاموشی سے کھانا کھا کر سو گیا۔ اگلے دن صبح ناشتہ بھی بیوی نے نہ پوچھا تو کسان نے خود ہی ناشتہ بنایا اور کھیت چلا گیا۔ دوپہر کو بھی بیوی نے کھانے کا کوئی انتظام نہ کیا۔ کسان نے بھوکا پیاسا دن گزار دیا۔ ایسے ہی کئی دن گزر گئے، 1 ہفتہ، پھر دوسرا، مگر بیوی کا رویہ نہ بدلا بلکہ مزید سرد ہوتا گیا۔ بالآخر ایک دن کسان نے دل تھام کر بیوی کو بٹھایا اور نرمی سے کہا، صاحبہ آخر کیا بات ہے؟ کچھ دنوں سے تم بہت بدلی بدلی لگ رہی ہو، سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ بیوی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور دل میں چھپی منافقت آخرکار زبان پر لے آئی، اگر تم واقعی میری خوشی چاہتے ہو تو مجھے طلاق دے دو۔ یہ الفاظ کسان کے لیے قیامت سے کم نہ تھے، جیسے زمین اس کے پاؤں تلے سے کھسک گئی ہو۔ وہ بے یقینی سے بولا، کیا تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ بیوی نے منہ موڑ لیا اور کچھ نہ کہا۔ کسان نے سمجھا شاید وقتی غصہ ہے، مگر جب بیوی روز یہی بات دہرانے لگی تو اسے احساس ہوا کہ یہ سب اچانک نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ کسان نے بیوی کا روکھا رویہ بھی برداشت کیا۔ وہ خاموش رہا، دل پر پتھر رکھ کر سب سہتا رہا۔ مگر کچھ دن بعد بیوی نے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے۔ کبھی کہتی سونے کا ہار لا کر دو، کبھی تانے دیتی، میں اتنی خوبصورت ہوں، کسی اچھے آدمی کی جوڑی لگتی ہوں، تم جیسے غریب کسان کے ساتھ میری قسمت ہی پھوٹ گئی۔ یہ زہر بھرے الفاظ کسان کے دل میں تیر بن کر اترتے رہے۔ وہ سمجھتا رہا شاید کسی وجہ سے ایسا کر رہی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ پہلے ہی جان چھڑانا چاہتی تھی۔ پہلے پیسے لے کر خود کو مضبوط کیا، پھر بہانے شروع کیے۔ آخرکار غصے میں آ کر کسان نے سوچا شاید 2-4 تھپڑ ماروں تو عقل ٹھکانے آ جائے، مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا بیوی چیخنے لگی، میرا شوہر مجھے مار رہا ہے، یہ پاگل ہو چکا ہے۔ پڑوسی جمع ہو گئے، کسان صفائی دیتا رہا، مگر عورت کی درد بھری چیخوں نے سب کے دل جیت لیے۔ لوگ کسان ہی کو برا بھلا کہنے لگے، کوئی مرد ایسا کرتا ہے، شرم کرو۔ یہ ایک عزت دار آدمی کے لیے بہت بڑی ذلت تھی کہ اس کی بیوی غیر مردوں کے سامنے اسی کے خلاف بولے۔ بالآخر معاملہ قاضی کے دربار تک پہنچا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو بلایا اور پوچھا،
بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کسان نے دھیمے لہجے میں ساری داستان سنا دی۔ پھر بیوی کی باری آئی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر لیے اور بولی، قاضی صاحب، اللہ کے واسطے یہ شخص مجھے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے، میری جان کو خطرہ ہے، مجھے اس سے چھڑا دیجیے۔ قاضی حیران ہو گیا۔ کسان نے گہری سانس لے کر کہا، قاضی صاحب، میں اس سے محبت کرتا ہوں، مگر جب یہ خود نہیں رہنا چاہتی تو میں طلاق دینے کو تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ جو دینار میں نے دیے ہیں وہ واپس کرے۔ بیوی فوراً بولی، دیکھا قاضی صاحب، یہ پاگل ہو چکا ہے، اس جیسے غریب کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ جب کسان نے گدھے اور مچھلیوں کا ذکر کیا تو بیوی ہنس پڑی۔ قاضی نے 2 دن کی مہلت دی اور آخرکار طلاق کا حکم دے دیا۔ کسان سجدے میں گر پڑا، رویا، طلاق دی اور خاموشی سے واپس لوٹ گیا۔ کچھ مہینوں بعد وہ عورت ایک لفنگے نوجوان سے شادی کر بیٹھی جس سے پہلے ہی اس کے تعلقات تھے۔ کچھ دن بعد ہی وہ نوجوان مار پیٹ پر اتر آیا۔ پیسے ختم ہوئے تو اس نے بھی طلاق دے دی۔ ادھر کسان نے صبر کا پھل پایا۔ اس نے ایک نیک سیرت عورت سے شادی کی، اللہ نے اسے اولاد دی، عزت دی اور سکون عطا کیا۔ وہ عورت جو خود کو بہت قابل سمجھتی تھی، اب دوسروں کی خیرات پر گزارا کرنے لگی۔ وقت گزر چکا تھا، سچ سامنے آ چکا تھا۔ دوستو، اس کہانی میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ اگر انسان صبر کرے، شکر ادا کرے، تو یہی اس کے لیے بہترین راستہ ہے، کیونکہ جو حال، جو رشتہ، جو مقام اللہ دیتا ہے وہ بے وجہ نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر ایسی ہی مزید سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو شیئر کریں۔ آپ کے تعاون کا دل سے شکریہ۔ اللہ حافظ۔